بلیٹن میں خوش آمدید۔ شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں جی پی او چوک سے حراست میں لیا گیا۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عابد۔ جی بالکل جی، شیر افضل مروت جو کہ معروف وکیل اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ آج جب لاہور ہائی کورٹ سے باہر نکلے تو باہر جی پی او چوک میں اچانک پولیس نے دھاوا بول دیا اور انہیں حراست میں لے لیا۔ پولیس نے جو ہے وہ 3 MPO کے تحت شیر افضل مروت کو حراست میں لیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں تھانہ مزنگ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ جب شیر افضل مروت کو پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہاں پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور وکلا بھی جو شیر افضل مروت کے ساتھ موجود تھے، ان کے درمیان خاصی جو ہے وہ ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، تلخ کلامی بھی ہوئی اور دھکم پیل بھی ہوئی، مگر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے شیر افضل مروت کو حراست میں لے لیا۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم اب پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہیں تھانہ مزنگ منتقل کیا گیا، جس کے بعد مزید انہیں جو ہے قانونی کارروائی ان کے متعلق جو کی جائے گی۔ تاہم یہ اہم ترین اپڈیٹ ہے کہ شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر جی پی او چوک سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب سارہ انعام قتل کیس میں شاہ نواز امیر کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شاہ نواز کو 10 لاکھ روپے جرمانے کا حکم بھی سنایا، جبکہ مجرم کی والدہ سمینہ شاہ کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ کیس کا فیصلہ سیشن جج ناصر جاوید رانا نے سنایا۔ عدالت نے ملزم سے وصول 10 لاکھ روپے جرمانہ سارہ انعام کے والدین کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے 9 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ شاہ نواز امیر پر 15 دسمبر کو فرد جرمائت کی گئی تھی۔ استغاثہ نے 19 گواہوں کو پیش کیا۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے اپنے حتمی دلائل میں عدالت کو بتایا تھا کہ طبی رپورٹ کے مطابق سارہ انعام کی موت حرکت قلب بند ہونے سے نہیں بلکہ سر پر لگے متعدد زخموں اور ہڈیاں ٹوٹنے سے ہوئی۔ سارہ کے والد نے عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شاہ نواز امیر کو جب تک پھانسی پر لٹکایا نہیں جاتا پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قتل چھپانے کے جرم میں شاہ نواز کی والدہ کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ امیر کی حد تک کہ اس کو سزائے موت دی، ہم جج صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے بہت صحیح فیصلہ کیا، مگر ہم اپنے وکیل صاحب سے بات کریں گے کہ اس کی ماں کو کیوں نہیں سزا ملی۔ کچھ نہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے تھی کہ اس نے اگنور کیا یا اس کو چھپایا، کچھ بھی کیا، اس کی ماں کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے۔ جب تک کہ اس کو لٹکایا نہیں جاتا ہم ادھر ہیں، ہم اس کو ہر لمحے پہ ہر قدم پہ فالو کریں گے اور جب تک کہ وہ لٹک نہیں جاتا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سپریم کورٹ نے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل میں مزید فریقین بنانے کی اجازت دے دی۔ وفاقی حکومت نے درخواستیں قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی پر الزام نہ لگائیں یا پھر جن پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق بنائیں۔ اب تو آپ کے پاس موقع ہے، کیوں نہیں فریق بنا رہے؟ اداروں پر الزام نہیں لگانے دیں گے۔ برے لوگوں کو بچانے کے لیے اداروں کو بدنام کرنے کا فیشن چل پڑا ہے۔ کس سے متعلق ہے یہ آئی ایس آئی نے کہا نا، تو نہیں بولتے ہیں، اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے شو کاز نوٹس کی۔ واز اے جرنل بائی دی نیم آف فیض حمید۔ 2 شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، شاید میں غلط ہوں۔ ادارے برے نہیں ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں۔ ہماری ملک کی تباہی جو ہوتی ہے نا، ہم شخصیات کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ادارے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے؟ کو نہیں دیا گیا پہلے اب تو ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا۔ اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں، اداروں میں اچھی شخصیات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر نہیں، بالکل یہی سب ان کا نام ہم کیوں دیتے؟ یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا، ہمیں کیسے پتا؟ اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا، وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا۔ تو چاہتے یہ تھے کہ ہم کریں نا، بلائیں عدالت میں، ولنگ نہیں، یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ۔ پھر آپ کل ہم کوئی چیز فیصلہ کریں گے، کل ہمارے خلاف وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیں گے بھائی کمال ہے، مجھے سنا ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ تھوڑا جمہوریت کا زمانہ آ گیا ہے۔ کچھ لوگ جو موبائل فون سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحافی بن گئے، صحافی ایک بڑا درجہ ہوتا ہے۔ جمہوریت کی طرف ہم گامزن ہیں، یہاں بھی شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ جمہوریت کا ذکر کیا ہے، اس وقت جمہوریت بڑی مشکل حالات میں پھنسی ہوئی ہے، آپ سے بڑھتی رہے گی، فکر نہ کریں۔
جسٹس مظاہر نقوی کا جوڈیشل کونسل کی کارروائی اوپن کرنے کا مطالبہ، سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، شوکت عزیز کیس میں سپریم کورٹ نے جوڈیشل کونسل کی کھلی سماعت کا حق تسلیم کیا ہے۔ درخواست ہے میرے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی کھلی سماعت کی جائے۔ آئین پاکستان مجھے کھلی سماعت کا حق دیتا ہے۔ میں نے جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ کونسل کے ان کیمرہ اجلاس کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ کونسل کارروائی کی وجہ سے مجھے تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شفاف ٹرائل کا تقاضا ہے۔ انصاف صرف ہونا نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جب تک میری درخواستوں پر فیصلہ نہیں آتا، جوڈیشل کونسل کی کارروائی روک دی جائے۔ جوڈیشل کونسل میں میری متعدد درخواستیں زیر التواء ہیں۔ 13 نومبر کو نوٹس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ میری دونوں درخواستیں 15 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی جاری ٹریننگ روک دی ہے۔ چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلے ارسال کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی جاری 3 روزہ ٹریننگ روکی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر یہ اقدام کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 11 دسمبر کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ سرکاری افسران کی بطور آروز اور ڈی آروز تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، موجودہ صورتحال میں انتخابات شاید وہ نتائج نہ دے سکے جو جمہوریت کے لیے سوچے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس اس اہم ایشو پر لاج و بینچ تشکیل دیں۔ فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے، الیکشن پر غریب قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر ملک کی بڑی جماعتیں نتائج قبول نہ کریں تو سب ضائع ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو آزاد شفاف انتخابات کروانے کے لیے تمام امیدواروں کو مساوی موقع دینا ہوتا ہے۔ ووٹرز کو بغیر کسی خوف ووٹ ڈالنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ انتخابات ملتوی کرانے کے لیے بدنیتی پر مبنی درخواست دائر کی گئی۔ ماہر قانون راجہ خالد ایڈوکیٹ کہتے ہیں سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، تاخیر کا تصور بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹلی اس طرح سے کیا گیا کہ یہ جو پٹیشن ہے، میں تو کہوں گا کہ اٹ از ٹینٹڈ ود دی میل آف آئیڈیز۔ محض الیکشن کو ڈیلے کرنا مقصد ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے چکی ہے 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا جی یہ تصور ہی نہ کریں کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے یا ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں جوڈیشری اپنے لوگوں کو سپیئر نہیں کر سکتی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف الیکشن سے بھاگنے اور الیکشن نہ کروانے اور الیکشن کو ڈیلے کروانے کا ایک بہانہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے خیبر پختونخوا کا دورہ ملتوی کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران کا آج کے پی کا دورہ شیڈیول تھا۔ دورے کا مقصد چیف سیکرٹری کے آفس میں عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ ذرائع کے مطابق مرکزی سیکریٹریٹ میں مصروفیات کے باعث دورہ ملتوی کیا گیا۔ پی ٹی آئی 8 فروری کے انتخابات کو ملتوی اور سبوتاژ کرانے کی سازش کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی درخواستیں عوام کی ترجمانی کو سبوتاژ کرنے کی سازش اور الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہے۔ سائفر کی طرح پی ٹی آئی 8 فروری کے انتخابات کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح دوغلی، دوہری اور منافقانہ پالیسی پر کاربند ہے۔ پی ٹی آئی میڈیا میں جلد الیکشن جبکہ عدالتوں میں تاخیر کی پٹیشنز کرتی ہے۔ 2018 میں بھی بیوروکریسی نے ہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ اس بار پی ٹی آئی نے اعتراض نہیں کیا۔ انتخابات میں تاخیر ہوئی تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی۔ جمہوریت کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آصف زرداری کی افغان ووٹر کی شکایت متعلقہ اداروں کو دیکھنی چاہیے۔ ڈی آئی خان کرم بنو میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ محترم زرداری صاحب کی شکایات تھی ادھر افغان ووٹر رجسٹر ہوئے، اس کے لیے قانون ہے، اگر ان کو کسی نے شکایت کی ہے تو وہ بھیج سکتا ہے۔ سب سے پہلے
वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक फ़िज़ा मुहैया करनी होगी ताकि वो लोग जा सकें और इलेक्शन मुहिम चला सकें। लकी मरवट, DI खान, बनू, कुरम, वज़ीरिस्तान, इन एरिया में अमन व अमान की सूरत के हिसाब से मुश्किलात है। दूसरी साइड पे जो बर्फ़बारी है, तो इलेक्शन कमीशन प्लस वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर सियासी जमातों के साथ मेरा अपनी ज़ाती राय कि मशावरत करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि इलेक्शन में कोई ऐसी कमी रह जाए जो कि मुसलसल फिर उसके बदनामी का सबब बने। नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। नैब कुछ महीने या साल पहले नवाज शरीफ पर मुकदमे बना रहा था, आज कहता है उनसे ज्यादा पाक साफ कोई नहीं। नवाज शरीफ को जब मौका मिलता है वो खुद ही चांस खराब कर देते हैं। नवाज शरीफ ने पहले मुफाहमत की बात की, अब फिर इदारों के खिलाफ मोर्चाजन हो गए हैं। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं नवाज शरीफ आवाम की नब्ज समझते हैं और उन्हें जमीन हमवार नजर नहीं आ रही। मिलता है तो मियाँ तो अपना चांस खुद ही खराब करते हैं किसी और जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े ही दिन गुजरे हैं कि वो दोबारा जो है वो अदलिया और फौज के खिलाफ जो है वो फिर मोर्चा जन हो गए। मियाँ साहब को जमीन जो है वो हमवार नजर नहीं आ रही। वो ये फील कर रहे हो कि जिस मकसद के लिए वो एयरपोर्ट पे अंगूठा लगा के सिलेक्टेड बने थे, तो वो सिलेक्शन के रास्ते में अवाम रेजिस्टेंस बढ़ रहे। टकराव वाला रूट है उसको इमीडिएटली उन्होंने अडॉप्ट किया और की जगह भी तसल्ली बख्श उनको ना लग रहा हो रिस्पॉन्स। जो भी हुकूमत ये बनाएंगे वो चूं चूं का मरबा होगा। मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की है वो जिसमें सब चूं चूं की इज्जत बचती है, वरना इनकी चीन हो जाएगी सारों की। ऐसे हालात में जो है अवाम के ऊपर से गुजर के अपनी मर्जी के नताइज ले लेंगे। ये नहीं फिर आपने दरखास्तें ही देनी है जाके अदालतों में के इलेक्शन से हमें बचाओ। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूशन की 14A के तहत दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसले में कहा फैमिली मेंबर्स को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। FI ने साइफर केस ट्रायल की कार्रवाई इन कैमरा कराने की दरख्वास्त दायर की थी। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बास का कहना था चार्ज फ्रेम हो चुका है, शहादतें रिकॉर्ड होना है। फैसला कर लिया है, अमेरिका और बरतानिया में केस दायर करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस दायर किया जाएगा। बानी PTI के बेटे बरतानिया में केस दायर करेंगे। जाहिर हो चुका है मैच फिक्स्ड है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो का कहना था ओपन ट्रायल इंसाफ का तकाजा है। ये पाकिस्तान में सीक्रेट एक्ट का पहला केस है। गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहां से जवाब नहीं आया अभी तक। जाहिर हो गया है कि ये मैच फिक्स्ड है। तो आप लोग अंदर बैठे होते तो आप लोग खुद देखते कि कोई फर्द जुर्म कि कोई शीट किसी को दी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो केस है, ये जो ट्रायल है, ये ओपन हो। ऐसा केस आज तक पाकिस्तान में आया नहीं। कोई साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई आज तक नहीं किया गया। ये एक लैंडमार्क केस है। आप सबका हक है, पूरे पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो ये सुने। और यहाँ खबर साहब को आगाह करें, जस्टिस मज़ाहिर नकवी की खुली अदालत में समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओपन समाअत की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी है। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को खुली अदालत में करने की दरख्वास्त की गई थी और ये दरख्वास्त अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से मंजूर कर ली गई है। और जराए का ये बताना है कि ये जो काउंसिल की कार्रवाई ओपन समाअत की जो मंजूरी है ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी गई है। और जराए ये भी बताते हैं कि ये जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से ये अब से कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में शुरू हो जाएगी। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी समेत जो आज
जो इससे मुतल्लिका दीगर जो फरीकैन थे वो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में पहुंचे थे। तकरीबन 2:30 पर ये काउंसिल का इजलास आज शुरू हुआ था और इब्तदाई तौर पे ये दरख्वास्त आज जस्टिस मुजाहिर नकवी की तरफ से दी गई थी कि ये ओपन कोर्ट में मुकर्रर की जाए। बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय दहशतगर्दी फिर बेनकाब कर दी। टोरंटो स्टार को इंटरव्यू में कहा कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में काबिल एतबार वजूहात हैं कि इसके पीछे भारतीय हुकूमत का हाथ है। भारत को रोकने के लिए हरदीप सिंह के कत्ल का मामला अवामी सतह पर उठाया। तहकीकात जारी हैं, शवाहिद को इसी तरीके से जाहिर करेंगे जैसा कि अमरीका ने किया। एक सवाल पर ट्रूडो ने बताया, नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के दौरान भारतीय वजीर आजम मोदी के साथ कत्ल का ये मामला उठाया था, लेकिन ये तामीरी साबित नहीं हुआ। भारत ने शवाहिद पर यकीन करने के बजाय मीडिया में गलत और जाली मालूमात के साथ हमें कमजोर करने का इंतखाब किया, जो मज़ाक़ा खेज था। पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। बाजू पर काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरे। मैच से पहले कहा, ICC ने मुझे पैगाम लिखे जूते पहनने से रोक दिया, लेकिन माजी में ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं जब ICC ने इजाजत दी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।